امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 53 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے وزیر خارجہ کچھ اور، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر امریکہ نے ایران جنگ شروع کیوں کی۔ اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، بولے جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کے 5ویں روز ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ بولے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے تو میں نے کہا 15 نمبر دوں گا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کی جوہری سائٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے دعویٰ کیا کہ اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کیے گئے ہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں تنبیہ نظر انداز کرنے والے 10 سے زائد آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کے اسرائیل کے شہروں تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر حملے۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 سے زائد حملے۔ حزب اللہ کا تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا اسرائیلی آئرن ڈوم ریڈار سسٹم پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا۔ بدھ کو بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کی تہران سمیت دیگر شہروں پر شدید بمباری۔ اسرائیلی فوج کا تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کے آبدوز سمیت متعدد بحری جہاز تباہ کرنے کے دعوے۔ 6 روز سے جاری حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکی۔ امریکی حکام کے مطابق کرد جنگجوؤں نے ایران میں زمینی حملہ شروع کر دیا۔ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے 3 سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے عراق سے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایران میں فوجی کارروائی کے بعد امریکہ کا ایران میں کیا کردار ہونا چاہیے، صدر ٹرمپ اپنے مشیروں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکی عوام جانتے ہیں کہ یہ ایک باغی اور دہشت گرد ریاست ہے۔ اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ اسپین نے امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے اڈے دینے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکی آبدوز نے بھارتی سمندری حدود کے قریب بحیرہ ہند میں ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا۔ امریکی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بحری جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ سری لنکا کے قریب پیش آیا۔ سری لنکن بحریہ نے 80 لاشیں نکال لیں، 32 افراد کو بچا لیا گیا، کئی لاپتہ۔ سری لنکا کا کہنا ہے کہ جہاز کو بھارت کی مشرقی بندرگاہ سے ایران واپس جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بات چیت کے لیے چند روز میں امریکہ کو پیغامات بھیجے لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے ان پیغامات کا فوری جواب نہیں دیا۔ ایرانی حکام کی تردید، کہا بات چیت کے لیے امریکہ کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔
امریکی وزیر خارجہ کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے فون پر گفتگو، ایرانی خطرات، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ MI6 کے سابق سربراہ جان سوئرز نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایران کی جانب سے پیشگی حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جدہ میں پاکستانی سفارت خانے نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر نئی ایڈوائزری جاری کر دی، کہا سعودی عرب میں موجود پاکستانی ایمرجنسی کے دوران سفارت خانے سے رابطہ کریں، وزٹ، ویزا یا عمرے کے لیے جانے والوں کے لیے ٹیلی فون نمبر جاری کر دیے۔